یہ تو وہ مسائل ہے جو ملک کے مسائل ہے. اب حکومت کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جس کو وہ ختم نہیں کر پا رہے, اس کا کوئی سلوشن نہیں کر پا رہے. تو اب اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بھی بنا سکتے ہیں. کیا ایسے آپ کو حالات لگتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت سیاسی شہید بن سکتی ہے؟ اگر ایسا ہی رہا معاملہ جی, جیسے یہ پہلے 6-8 مہینے انہوں نے گزارے ہیں اور دسمبر تک معاملہ ایسا ہی رہا اور یہ مطلب جھوٹ کے اوپر گزارا کریں کہ جی یہ بھی کام بڑا ہو رہا ہے, یہ بھی کام بڑا ہو رہا ہے, آنیاں جانیاں دیکھیں ہماری اور آؤٹ پٹ زیرو ہو. ابھی آپ دیکھیں بجٹ خسارہ تو آ گیا ہے 1113 بلین کا, جو کہ مطلب شاید ایک ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ اگر آنے والے مہینوں میں اس طرح کی صورتحال رہی تو انہوں نے جو ایف پی آر میں درستگی کرنی تھی اور بار بار اتنے نعرے مارے تھے تو وہ تو بجائے بہتر ہونے کے تو اور خراب ہو رہا ہے. تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہ کوشش کریں گے کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر بجٹ خسارہ نہیں پورا ہو پا رہا ان سے تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ شرح سود کم کریں تاکہ گورنمنٹ کی قسط کم ہو اور ان کو پھر کم پیسوں میں اتنا ہی خسارہ ملے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آپ کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں عوام کو مہنگائی ملے گی, تو آپ مزید مہنگائی کریں گے. ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور آئی ایم ایف دونوں نے اپنا جو اس سال کی ایوریج مہنگائی ہونی ہے یعنی جون 30 تک اس کو بڑھا دی ہے. یعنی 12.7% آئی ایم ایف بتا رہی ہے اور 13.5% اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے. تو یہ ویل ان ڈبل ڈیجٹ ہے. ڈبل ڈیجٹ سب سے دنیا میں جو ہے نا خوفناک مہنگائی ہوتی ہے. جب یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے جائے تو کہتے ہیں آپ بالکل مطلب آپ کی معیشت تباہ, تو اس سے نیچے آنا پڑتا ہے. تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈار صاحب کے فارمولہ ہیں انہوں نے پہلے بھی پاکستان کی اکانومی کو ڈبو دیا تھا, ابھی پھر جو ہے یہ باز نہیں آ رہے. حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے آئی ایم ایف یہ جو منسٹر آف فائنانس ہے اس کے قریب نہیں جانا آپ. اور جو دوسرے جو معیشت کے ذمہ دار ہیں وہ جو پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے سیکٹری کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے. وہ بس سیمینار کرتے ہیں, ان کا نام ہے لوگ بزی ڈو نتھنگ. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. ڈی این ہے وہ, انہوں نے بالکل بس ٹائی پہنی ہوئی ہے, پتہ نہیں سوتے بھی وہ ٹائی میں, تو وہ بس جا کے سیمینار میں انگریزی جھاڑ کے آ جاتے ہیں. نہیں, ڈار صاحب تو آج کل فورن آفس میں ہوتے ہیں نا. آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ اخبار میں بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں دے آ کے. یعنی یہ تو حالت ہے. ڈار صاحب تو آج کل فورن آفس میں ہوتے ہیں, ڈیپٹی وزیر اعظم ہے, وہ فینانس میں کہاں آ گئے؟ وہ اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو کمیٹی ہے اس کی وہ چیئر کرتے ہیں. یہ جو مختلف اور کمیٹیز ہیں ان میں وہ چیئر ہیں, تو اس میں وہ ان کی جان تو نکلی ہوئی ہے. اصل میں ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو 20ویں معیشت بنا رہا تھا اور میں تو کمالات کر رہا تھا, آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیا اور یہ کر دیا. وہ بھائی اگر آپ اتنے کمال کے تھے تو آپ کی جماعت نے آپ کو وہاں قریب کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے فورن منسٹری کا, آپ ادھر کیسے لگا دیا؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ان کی اپنی جماعت ثابت کر رہی ہے کہ وہ فیل ہے. وہ جتنی مرضی پڑھ کے مارتے پھریں. اب یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر فرض کریں 2018 میں نون لیگ کی حکومت بن گئی ہوتی تو کیا آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے نہیں جانا تھا؟ انہوں نے پہلے ہفتے میں جانا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ ڈار صاحب کی پالیسی نے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو ابھی بھی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری, ابھی جس طرح عمران خان نے کوشش کی تھی کہ پہلے 6 مہینے وہ اسد عمر کے ذریعے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, اور پھر ناک کے بل جھگڑے کھاتے ہوئے جانا پڑا ان کو اور حفیظ شیخ کو لانا پڑا. اس طرح ابھی بھی یہ لگے ہوئے ہیں پچھلے دروازے سے کہ ہم کسی طرح جو ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, کیونکہ اصل میں تو ان کو پیسے دینے پڑنے ہیں اس دفعہ. تو یہ تو لینے آتے ہیں, یہ دینے تو آتے نہیں ہیں. نہیں تو آپ سیاسی شہید تو تب ہی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مارشل لا لگ جائے, ایسی کوئی صورتحال ہو. تو پاکستان میں مارشل لا کا تو راستہ بند ہو چکا ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے جی, لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ تو کہتے رہے پہلے 3 مہینے الیکشن کے بعد کہ جی ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں تھی, ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے. اگر آپ اوپر تھوپی گئی ہے تو آپ نہ لیں, کوئی مجبوری تو نہیں ہے. اب تو آپ کے کیس ختم ہو گئے, اس لیے انہوں نے بھاگنا ہے کیونکہ ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ صرف ریوڑیاں بانٹ سکتے ہیں, ریوڑیاں خالی ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے.